بھائی بڑی کس کے جو ہے وہ بھوک لگ رہی ہے، تو جب یہ بات کہیں کانوں میں آتی ہے کہ بہت کس کے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے، کھانا مل جائے، کھانا کھا لیں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کھانے کا لفظ ہے، اس کھانے کی الگ الگ ویرائٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی یہ شادی کا کھانا ہے، یہ منگنی کا کھانا ہے، یہ چالیسویں کا کھانا ہے، یہ برسی کا کھانا ہے، یہ فلاں خوشی کا موقع ہے تو اس کا کھانا ہے، اور آرام سے آدمی کھاتا ہے۔ ایک کھانا ایسا ہے جو ان تمام کھانوں سے الگ ہے، مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ برکت کا کھانا ہے۔ ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت کا کھانا ہے۔ اب یہ کون سا کھانا ہے جو برکت کا ہے؟ سب سے پہلے تو بھائی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ مجھے لگتا ہے کہ پروردگار عالم کا یہ کیسا خاص کرم ہے کہ گناہگار سے زیادہ گناہگار بندہ ہو، چاہے کتنے گناہوں خطاؤں میں مبتلا ہو، اللہ رب العزت اس کو موقع دے دیتے ہیں رمضان کے مہینے کی شکل میں کہ آؤ بھائی، گڑ گڑا کے رو کے عاجزی سے معافی مانگ لو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے، آ جاؤ میرے پاس۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ نعمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، اور اس مہینے کی شروعات میں ہی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں، بغض کینہ سے دور ہو جائیں۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اسے معاف کر دیں، اگر کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، دل سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے تو بندہ بھی انشاءاللہ۔ اس رمضان کے مہینے میں دو موقع ایسے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ کیسے؟ ایک تو افطار کا وقت۔ افطار کے وقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے نزدیک ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ افطار کے وقت کے جب پتھرائی ہوئی آنکھیں اور سوکھے سوکھے دن بھر کی شدت کی گرمی کے بعد کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں کی معافی، نیک اعمال کرنے کی ہدایت اور تمام دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے افطار کا وقت، بڑا اہم وقت ہے۔ ایک اور وقت ہے جس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے، اپنی نیند سے بیدار ہو کے اٹھ کے سحری کے وقت جو چیز کھائی جاتی ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہاری، قورمہ، بریانی، مچھلی، مرغا اور جو مل جائے وہ کھا لیں، نہ۔ آپ نے 2 کھجور کھا لیے، 3 کھجور کھا لیے، آپ نے 1 گلاس دودھ پی لیا یا چائے پی لی یا بسکٹ کھا لیا، بن کھا لیا، کچھ بھی آپ نے ہلکا سا ہی کھایا، یہ جو چیز کھائی جاتی ہے یہ سحری کے وقت کی کھانے کی چیز جو ہے یہ برکت کا کھانا کہلاتا ہے۔ عام طور پہ عادت ہوتی ہے، نظام یہ ہوتا ہے کہ دیر رات میں عشاء کی نماز کے بعد لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ اس میں 2 نقصان ہیں۔ ایک تو دیر رات میں سونے کا مطلب یہ ہے کہ 99% فجر چلی جاتی ہے لوگوں کی، اور فجر کی اہمیت کی کیا اہمیت ہے سوچ کے دیکھیے۔ اور فجر کے ساتھ ساتھ یہ سحری کا بھی وقت، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ رات میں اس طرح سے اپنے بستر پہ لیٹیں کہ جو بھی وقت ختم ہو رہا ہو، فجر کی نماز کا جو وقت ہو رہا ہو، اس سے اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ آپ اٹھ کے برش کر لیں، اور اس کے بعد مختصر سا یا ہیوی جو آپ کی خواہش ہو کھا لیں، یہ سمجھ کے کھائیں کہ یہ برکت کا کھانا ہم کھا رہے ہیں، اس کھانے سے میری زندگی میں، میری صحت میں، میرے کاروبار میں خیر، عافیت، راحت اور برکت ہوگی۔ میرا مقصد تھا آپ تک یہ بات پہنچانا۔ اچھی لگی ہو تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور عمل کر کے دیکھیے گا پھر کیسی کیسی برکت ہوتی ہے۔ خود عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ نعمتوں کی بارشیں اور یہ برکتیں برکت کے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔